للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم نے والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جن آیات کا نزول فرمایا، ان آیات کو قرآن عظیم میں درج فرمایا، اس پر درس قرآن کیا، اور اب ہمارا ٹاپک تھا اولاد۔ قرآن عظیم اولاد کے بارے میں کس کس انداز سے کیا کیا بات بیان فرما رہا ہے، اس پر ہم کلام کر رہے تھے۔ اور ابھی ہمارا جو ہماری زیر بحث آیت تھی وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 تھی۔ اس میں ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اولاد کو دین بھی سکھائیں، ان کو نیکی کی طرف مائل کریں، انہیں گناہوں سے بچائیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ارے جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، کیا کریں، صبح سے شام تک بچوں کے لیے کمانے میں لگے رہتے ہیں، تو اس کے بعد اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ بچوں کو کوئی دین سکھایا جائے۔ یعنی ان کے نزدیک بچوں کو پیٹ بھر کے کھلانا اور تھوڑی بہت دنیاوی تعلیم دلوا دینا کافی ہوتا ہے، اور وہ اپنے لیے ایک عذر بناتے ہیں، ایک مجبوری کا اظہار کرتے ہیں، جو حقیقتاً ایک مجبوری بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے اور خصوصاً جو غریب ممالک کا حال ہے، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کا حال ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، حالات عجیب و غریب اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک غریب آدمی جو روزانہ کماتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، یقیناً وہ پریشان حال ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو عذر بنا کر اور آخرت کو بالکل فراموش کر دے، اور ان موجودہ حالات سے اخروی معاملات کے بارے میں درس عبرت حاصل نہ کرے۔ اسے سوچنا چاہیے، ایسے شخص کو سوچنا چاہیے کہ جب میں دنیا کی تھوڑی تھوڑی مشکلات پر صبر نہیں کر پاتا ہوں اور میری زبان پہ کلمات شکوہ و شکایت جاری ہو جاتے ہیں، چڑچڑا پن غالب آ جاتا ہے، طبیعت میں بے قراری، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ذہن پہ ٹینشن سوار ہو جاتا ہے، اور میں پریشان ہو کر، بے چین ہو کر دوسروں پر بعض اوقات اپنے غصے کو اتارنا شروع کر دیتا ہوں، تو پھر اخروی عذابات، اخروی معاملات تو دنیا کے معاملے سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب اولاد کی تکلیف اور پریشانی کے لیے دنیا میں انسان محنت کر رہا ہے تو اسے آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں اولاد کے لیے؟ جواب دیں گے کہ جی چونکہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے، اسے ہمیں کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، اس کو پڑھانا بھی ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا اس کو ذمہ داری کو آگے بڑھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک والد کو، ایک والدہ کو، دونوں کو مکلف اور مکلفہ بنایا ہے، انہیں آزمائش پر امتحان میں مبتلا کیا ہے کہ اپنی اولاد کی دنیا کی بہتری کے ساتھ ساتھ، اپنی اولاد کو دنیاوی مصیبتوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کے اخروی مستقبل کی بہتری اور وہاں کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی تمہیں کوشش کرنی ہوگی۔ لہٰذا اب یہ عذر شاید ہم لوگوں کو سنا کر انہیں خاموش کروا سکتے ہیں، آپ مجھے خاموش کروا سکتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو نہیں پتہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں اور کیا پرابلم ہے، آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو پتہ چلے نا، صبح سے شام تک ہم ایسا مصروف رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو پاتا، تو اس لیے ہم بچوں کو دین نہیں سکھا پاتے، ان کو علم نہیں سکھا پاتے ہیں، مجبوری ہے جی کیا کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر میں تھوڑی سی بس سوچ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر کوئی مثلا ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے، جو اپنی اولاد کو دین سکھائے گا، اسے نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تو ہم اس شخص کو پر منتھ 10,000 روپے دیں گے مثال کے طور پر۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنا دنیاوی کام بھی جاری رکھے، یہ ایک بونس کے طور پر ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا سوچنا شروع کریں گے کہ یار کیوں نہ میں کماؤں اور اولاد کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دوں کہ وہ علم دین بھی سیکھ لے، تو گھر بیٹھے 10,000 روپے مہینہ آ جائے گا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کون ایسی آفر کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں نے عرض کیا، میں بھی اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں یہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اچھا اگر آپ کی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ آپ جو ایک وقت نماز با جماعت ادا کرے گا اسے 5,000 روپے ملیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے تو 25,000 روپے۔
اب بتائیں ہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بھائی ضرور پڑھیں گے۔ کیوں؟ اب سر کا درد کہاں چلا گیا، اب میچ کہاں چلا گیا، اب دوست کہاں چلے گئے، اب سستی کہاں چلی گئی، سب ختم ہو جائے گا۔ جب انعام کا لالچ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، حصول انعام کا یقین اسے حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ سخت سے سخت عمل اختیار کرنے اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ آج اگر ایک اولاد کو دین سکھانے پر انعام مل رہا ہوتا اور اکرام مل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مادی اشیاء بطور تحفہ مل رہی ہوتی تو شاید ہم ذہن بناتے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو اپنی اولاد کو دین سکھاتا ہے، دین کے قریب کرتا ہے، کبھی بھی مالی نقصان میں مبتلا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کاتب وحی تھے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتے تھے اور وحی جب آتی تھی تو اس کو لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھائیں، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن تھوڑا بہت کچھ کام بھی کریں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں، اس کی برکت سے تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ اس میں شاید کے الفاظ ہیں کہ شاید جو تمہیں مل رہا ہے وہ اسی کی صدقے اور اسی کی برکت سے مل رہا ہے، لیکن شارحین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید کا لفظ بیان فرمائیں تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ شاید کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے کلام میں لعلہ کا لفظ، لعلہ کا ترجمہ ہوتا ہے شاید، لعلکم تتقون، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا لفظی ترجمہ ہے شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو شاید کا لفظ امید کے لیے ہوتا ہے، اور امید وہاں ہوتی ہے جہاں یقینی کیفیات نہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات شک و شبے والی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ شک و شبہ اس وقت ہوتا ہے جب مستقبل کے بارے میں آپ کو کامل یقین حاصل نہ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقبل کا یقینی طور پر علم حاصل ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، لہٰذا اسے شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کلام بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا، خصوصاً اخروی معاملات میں، تو وہ بھی گویا کہ من جانب اللہ ہی ہے، لہٰذا اس میں بھی اگر شاید بھی سرکار کہیں گے تو وہ یقین کے معنی میں ہی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو اس کو آ کر کام کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کے دین کے کام کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، یا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا کام بھی کیا جائے، میں کما رہا ہوں آپ نہیں کما رہے، تو سرکار نے واضح فرما دیا کہ آپ کو جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اس کے صدقے میں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، لہٰذا یقین کامل کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی تو ذرا یقین رکھیے کہ اگر آپ کی اولاد کوئی نیک بنتی ہے، پرہیزگار بنتی ہے، دین کی طرف مائل ہوتی ہے، اس سے آپ کو کوئی کمی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ یہ سوچیں گے کہ اگر یہ بچہ پڑھ لیتا، دنیا کی طرف مائل ہو جاتا، کچھ کما کے لاتا، میرا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ ضروری ہے کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے؟ ہزارہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ماں باپ نے پڑھایا، غریب ماں باپ تھے، پیٹ کاٹ کے انہیں پڑھایا، بیچارے فوت ہو گئے بچے، یا پڑھ ہی نہ سکے، یا پڑھ لیا اور ماں باپ کو ہی چھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہزارہ واقعات ملتے ہیں۔ لیکن دیندار شخص جو دین پڑھے گا، واقعی مذہب کو اختیار کرے گا، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کرے گا، وہ کم از کم ایسا ماں باپ کے ساتھ سلوک نہیں کرے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو ہزارہ آفات و مصیبتوں سے بچائے گا اور انعامات عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انعام اور نعمت عطا فرمانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرماتا ہے، مثال کے طور پر آپ کی نوکری پکی ہو گئی، کاروبار میں زیادہ فائدہ ہو گیا، مال میں برکت ہو گئی، اور ایک اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کا طریقہ ہے نقصان سے بچا لینا۔ ڈاکہ نہیں پڑ رہا، آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، آپ بیمار نہیں ہو رہے، آپ کی دکان نہیں جل رہی، آپ کی کسی چیز کو بالکل نقصان نہیں پہنچ رہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عافیت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اور شاید اس میں سمجھداری اور عقل کا دخل ہے۔
حالانکہ یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہزارہا سے انسان کو بچا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی اولاد نیکی کی طرف آ جائے، آپ اسے دین کی طرف مائل کریں، آپ اسے نیک بنائیں، تو وہ اس بچے کی برکات پورا گھر حاصل کرتا ہے، چاہے ان کو محسوس نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ دیندار بنتا ہے اسے تانے دیتے ہیں، وہ مولوی، وہ ملا، بھئی یہ مولوی نے تمہاری ناک جان عذاب میں کر دی ہے، یہ مصیبت کر دی، وہ مصیبت کر دی، نہ کھانے کا نہ کمانے کا۔ یہ بیچارے وہ نادان لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جو یہ بات حاصل ہو رہی ہیں، ایسے گھر والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ شاید آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مادی طور پر ایسا دیندار آدمی کچھ کما کر جو نہیں لا رہا، یہ شاید بوجھ ہے، اور ہم جو کما کے لا رہے ہیں ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جتنی برکت آپ کو حاصل ہو رہی ہے اور جتنے سارا دن یا سارا مہینہ آپ نقصان سے بچے ہیں، وہ اسی کی برکت۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دین کی طرف مائل ہو تو وہ بیکار ہو کے بیٹھ جائے، گھر والوں پہ یہ احسان جتانا شروع کرے کہ میں چونکہ داڑھی رکھ چکا ہوں، میں دین پڑھ رہا ہوں، سب کو میری برکت سے مل رہا ہے، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے عطا فرما رہا ہے، بہرحال اس کی کرم ہے، اس کی عطا ہے، لیکن یوں بیکار ہو کر بیٹھ جانا اور رزق حلال کمانے کی بھی کوشش نہ کرنا، اور پھر گھر والوں کو اس طریقے سے کہنا تاکہ وہ اس کو ایموشنلی بلیک میلنگ آپ کہہ لیں کہ خبردار جو مجھے کچھ کہا بے برکتی ہو جائے گی، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی اپنی دینداری کو ڈھال بنا کر دوسروں کو ڈرانا، دھمکانا اور اپنے نکمے پن کو اس ڈھال کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ دینداروں کو چاہیے کہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوں اور وہ اچھے رزق حلال کے ذرائع اختیار کریں تاکہ گھر والوں کو اس طرح بوجھ کم ہو۔ یعنی جانبین سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ والدین کو یا بھائی بہن کو چاہیے اگر کوئی دین کی طرف مائل ہو چکا ہے تو اس کو بیکار نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم اس کو کھلا رہے پلا رہے ہیں تو چل رہا ہے، ورنہ یہ دین کی طرف مائل ہو کے تو یہ ختم ہو جائے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ یہ تلقین فرمائی ہے، نصیحت کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسروں کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی دینی تربیت کرو۔ اب وہ والدین جو بیچارے کہتے ہیں کہ جی پیسہ کمانے تو عبادت ہے، اور اولاد کے لیے ہم کیا کریں جی، کما کے لے کر آتے ہیں تو پھر ٹائم نہیں بچتا دینی تربیت کا، ان کو حکم دینے کا، اور اس طرح بچوں کو بالکل دینی حوالے سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بیچارے جاہل رہ جاتے ہیں، اور بڑے ہو جانے کے بعد بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی اولاد کو پھر کھلا پلا کر گناہوں کے لیے تیار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ خود سوچئے، یہ کون سی خدمت ہے؟ اس لیے اپنے اولاد کو صحیح معنوں میں جانور سے انسان بنانے کے لیے، کیونکہ بغیر علم کے انسان جانور ہے، انسان بنانے کے لیے اس کو دین بھی سکھانا ہوگا۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر